السلام علیکم جی. آج ہم بات کریں گے 24 نیوز چینل کے حوالے سے. 24 نیوز ایچ ڈی چینل جو ہے اس کے پاس جو لائسنس تھا وہ انٹرٹینمنٹ کا تھا اور یہ پروگرام کر رہے تھے نیوز اور کرنٹ افیئرز پہ. تو 7 مئی 2020 یعنی آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے پیمرا نے ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھیجا تھا، شوکاز نوٹس، کہ آپ بتائیں کہ آپ کس حیثیت سے کرنٹ افیئرز اور نیوز کے پروگرام کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس لائسنس جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ہے. تو 2 مہینوں میں انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا ان کو، بلکہ جواب دیے ہی کوئی نہیں. تو کل جو ہے پیمرا نے ان کا جو ہے لائسنس جو ہے معطل کر دیا ہے. اور آج جو ان کے سی او ہیں ان کے میسیجز جو وائرل ہو رہے ہیں کہ میں نے چینل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، حکومت نے ہماری آواز دبا دی ہے، یہ ہے اور وہ ہے. تو ایک اینگل اس کا دیکھنے کا یہ ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا مطلوبہ جس کے تحت یہ نیوز اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام کر سکیں. یہ قانونی ایک پیچیدگی ہے. دوسرا اس کا پہلو جو رائے عامہ سے زیادہ مفاد عامہ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس دن 24 نیوز ایچ ڈی جو ہے وہ کوئی فیک نیوز پیڈل نہیں کرتی تھی. اور اس پہ نوٹسز بھی سرو ہوتے تھے کبھی کبھی، اور کبھی جرمانے بھی ہوتے تھے، اور ایون کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور یہ بعد میں جو ہے نا مہینہ وہ خبر گھومتی رہتی تھی، سرکولیٹ کرتی رہتی تھی، پروپیگنڈا خوب اس پہ ہوتا تھا، لوگوں کے برین واشنگ ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو یہ کہہ دیتے تھے کہ غلطی ہو گئی ہے، معذرت. یہ طریقہ کار ایک پروپیگنڈا کا بنا ہوا تھا. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی ان کے چند جو ہے نا جو فیک نیوز ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، ویسے تو بے تحاشا ہیں لیکن جو کچھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں جو چمن بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اس پہ انہوں نے دکھایا جی کہ وہاں پر بہت رش پڑ گیا ہے، ملک جو ہے بند ہونا شروع ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نکلے ہیں بلوچستان سے، جے یو آئی والے، وہ دھرنا دینے نکلے ہوئے ہیں اور بڑا ادھر ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لیکن وہ جو تصویریں یہ لگا رہے تھے وہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی تصویریں تھیں، وہ پرانی تصویریں تھیں. اسی طرح یہ ابھی انہوں نے کیا ہے، لاڑکانہ میں پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر 135 ڈشز جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے بنی ہوئی تھیں. حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا. اور جو تصویر انہوں نے لگائی ہوئی تھیں وہ انڈین وی لاگر ہے، کوئی وہ پتہ نہیں اول جو ہے لیمب ہے یا کوئی جو جانور ہے جو بھی ہے، اس کو روسٹ کرنے کا وہ طریقہ بتا رہا تھا. تو یہ تصاویر جو ہیں وہ انہوں نے 24 نیوز ایچ ڈی نے وائرل کی ہوئی تھیں کہ یہ پرائم منسٹر کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے. یہ صورتحال تھی. اس کے علاوہ کورونا کے حوالے سے ابھی انہوں نے پچھلے دنوں 24 نیوز نے ایک خبر چلائی کہ یہودی کوئی کمپنی ہے، اس کے لیے پنجاب نے اپنی خدمات لے لی ہیں ویکسین تیار کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ویکسین کے ساتھ. نہ کوئی بندہ نہیں دیکھتا یار یہ اسلامی کمپنی ہے، یہودی کمپنی ہے، ویکسین تو ویکسین ہی ہوتی ہے. بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی فیک نیوز تھی. کسی یہودی کمپنی کا کوئی کنٹریکٹ وغیرہ نہیں لیا گیا تھا، یہ سب جھوٹ تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے خان صاحب کے بجلی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی خان صاحب کے احکامات جو ہیں ہوا میں اڑا دیے گئے اور بجلی مہنگی کر دی گئی، خان صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا. یہ بھی جھوٹ تھا، بالکل سراسر جھوٹ تھا. آگے جو مزید میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب جو ہیں ابھی جو پی آئی اے کا معاملہ چل رہا ہے اس پہ کہا جی کہ کویت ایئر ویز نے پاکستان کے انجینئرز اور پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا ہے، جس کو آگے گل بخاری نے پیڈل کیا اور بے شمار لوگوں نے کیا. ایون نفیسہ شاہ جیسی پڑھی لکھی عورت جو ہیں، جو پولیٹیشین بھی ہیں، قابل عزت ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اس کو پیڈل کیا. یہ ایک بیسیکلی طریقہ کار بنا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا جی چیف جسٹس نے ڈاکٹر ظفر مرزا کو ہٹانے کا حکم دے دیا. بالکل ایسی کوئی خبر نہیں تھی، یہ سب سراسر جھوٹ تھا. پھر جنگیر ترین کا انہوں نے کہا جی کہ صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ جنگیر ترین کا بیان افسوسناک ہے کہ وہ حکومت گرا سکتے ہیں. حالانکہ نہ جنگیر ترین نے ایسی بات کی، نہ صدر عارف الوی نے ایسی بات کی. یہ بھی جھوٹ تھا سراسر. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آٹا بحران جو ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرے جو لوگ ملوث ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے مجھے نام پتہ ہے لیکن میں نام لوں گا نہیں.
یہ بھی جھوٹ تھا، یہ بھی بعد میں سارا ثابت ہوا. اس کے علاوہ بے شمار ہیں فیک نیوز ان کی. اور ابھی جو انہوں نے پراپوگنڈا شروع کیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ پتہ نہیں کوئی 24 نیوز جو ہے وہ بڑا کوئی مفاد عامہ کا کام کر رہا تھا، اور اس کی آواز دبانے کے لیے، صحافت کی آواز دبانے کے لیے جو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اور عمران خان نے ان کا گلا دبا دیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے ابھی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ 24 نیوز کی آواز کو بند جو ہے عمران خان کر رہا ہے، تو ان سے میرا ایک پہلے تو یہ سوال ہے کہ جب کوئی کام عمران خان اچھا کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے کیا، خان صاحب کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کر رہے ہیں. اور جب عمران خان کسی چیز پہ ایکشن لیتا ہے، کسی برے کام پہ ایکشن لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا جابر ہے، یہ بڑا آمر حکمران ہے. ساتھ ہی اس کو ایک طرف اس کو سلیکٹڈ پورٹرے کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ بہت ظالم قسم کا حکمران ہے. ایک قسم کے مطلق العنان جو ہے وہ شخصیت ہیں جو ہر اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف بادشاہ ہے اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، کٹھ پتلی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ان کا ایک تو یہ منافقانہ ان کا رویہ ہے. اور خواجہ آصف صاحب سے تو میں یہ پوچھوں گا کہ خواجہ آصف صاحب وہ ثبوت کہاں ہیں جو آپ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس ہے، اگر میں دکھا نہ سکوں کسی بھی کمپیٹنٹ فورم پہ تو میں ریزائن کر دوں گا ایز اے ڈیفنس منسٹر، کہ جیو نیوز ملک دشمنی میں ملوث ہے، ملک دشمنی میں ملوث ہے، اور میرے پاس ثبوت ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہ کاشف عباسی کے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا دکھا بھی دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ نسیم زہرا، ان کا تو رونا بنتا ہے 24 نیوز کی وجہ سے، اور بھی چھوٹے چھوٹے صحافی ہیں کافی ہیں. اور ایون جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب رانا تنویر صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ یہ آزادی صحافت پہ بڑا قاتلانہ حملہ ہو گیا. اور بھائی میرے، جھوٹ ایک طرف رکھ دو، فیک نیوز، اور یہ دیکھو کہ ان کے پاس لائسنس کون سا تھا کام کرنے کا. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس کسائی کا لائسنس ہو، بچر خانے کا، اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام کر رہے ہوں آپریشن تھیٹر میں. ان سے کچھ بعید نہیں ہے، اور یہ کچھ سرپرائزنگ بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ جو پی آئی اے کے پائلٹس ہیں جیلی لائسنس والے، ان کو نوکریوں سے برخاست نہ کریں، ان کی تنخواہیں کم کر دیں. یعنی جہاز کو اڑائیں جیلی پائلٹس، لیکن ان کی تنخواہ کم کر دیں، لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. یہ اس طرح کا مافیا ہے جس سے خان نمٹ رہا ہے اس وقت. تھینک یو جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ.